یہ بلوچستان کے علاقے کا چھوٹا سا شہر تھا۔ شہر پر کالے بادل اترے ہوئے تھے۔ جیسے جیسے اندھیرا گہرا ہو رہا تھا ویسے ویسے موسم بھی خراب ہوتا جا رہا تھا، اور پھر کب طوفانی ہوائیں تیز موسلا دھار بارش میں تبدیل ہو گئی اندازہ نہ ہو سکا۔ لوگ اپنے گھروں میں بند تھے۔ شہر کی ٹریفک آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھی، مگر اسی شہر کی بھیڑ میں ایک گاڑی اس کی بھی تھی۔ وہ گاڑی شہر کے رش اور شور سے نکال کر ایک سنسان سی سڑک کی طرف مڑ چکا تھا۔ جتنی بارش تیز تھی اس سے زیادہ تیز اس کی گاڑی بھاگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج اگر اس نے گاڑی کی سپیڈ ذرا سی بھی کم کی تو جان ہاتھوں سے سرک جائے گی۔ گاڑی کے ٹائرز نہ جانے کتنی بار چڑچڑائے اور کتنی بار اتنی تیز بارش میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، مگر اس کی گاڑی کی سپیڈ میں کمی نہ آئی۔ وہ تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا، اس کا سینہ جیسے درد سے پھٹ رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے گاڑی کا اسٹیئرنگ سنبھالے، دوسرے ہاتھ سے وہ اپنا سینہ مسل رہا تھا۔ گاڑی اب سڑک سے موڑے وہ ایک کچے راستے کی طرف اتار چکا تھا۔ یہاں سے اس کا فارم ہاؤس بس چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، جبکہ دوسری طرف اس برستی طوفانی رات میں فارم ہاؤس کے اندر کا ماحول خوف زدہ کر دینے والا تھا۔ چھوڑو مجھے، اس نے خود دونوں گارڈز کی گرفت سے آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کی، جبکہ پیچھے کھڑا وہ ڈھیڑ عمر مرد صوفے پر بیٹھا سکون سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ خدا کے واسطے مجھ سے دور رہو، وہ ہچکیوں کے دوران بمشکل کچھ الفاظ ادا کر پا رہی تھی۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج وہ، اس کی آبرو، اس کی عزت سب تار تار ہو جائے گا۔ اسے بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ کوئی انسان صرف اپنا پیسہ واپس لینے کی خاطر کسی کی بیٹی کی عزت بھی نیلام کروا سکتا ہے۔ اس میں جتنی ہمت تھی وہ اتنی ہمت اکٹھی کرتی اپنے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، جب اچانک دونوں میں سے ایک گارڈ نے اپنے بھاری ہاتھ سے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ اس کی مزاحمت لمحے کے 1000ویں حصے میں تھم گئی۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا اور اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ اللہ! اس کے لبوں سے بس اللہ کا نام نکلا تھا۔ اس نے بس اب اللہ کو پکارا، وہ ذات جو اس کی محافظ تھی۔ اس کا دوپٹہ کب زمین پر گرا، کہاں اس کے وجود سے اترا، اسے کوئی احساس نہیں ہوا۔ اس کے دائیں بازو کی آستین شاید پھٹ گئی تھی۔ اسے اپنے وجود پر وہ غلیظ ہاتھ حرکت کرتے محسوس ہو رہے تھے، مگر اب وہ چاہ کر بھی مزاحمت نہ کر سکی۔ عین اسی وقت نیچے گیٹ کے اندر گاڑی رکی۔ ٹائر سے اتنی زور سے چڑچڑائی کہ بارش کے ساتھ ماحول میں عجیب سی وحشت پیدا ہوئی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھلا چھوڑے تیزی سے اندر بھاگا تھا۔ اس نے دروازہ ایک جھٹکے سے توڑا جب اس کے کانوں میں وہ نسوانی دل خراش چیخ پڑی، "حوریہ!" اس کی دھاڑ نے ایک لمحے کو کمرے میں سکوت کر دیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا اور ایک گارڈ کو گدی سے پکڑے حوریہ سے دور کرتے اس کا سر دیوار میں دے مارا۔ دوسرے گارڈ نے گھبرا کر پیچھے ہونا چاہا جب سکندر نے اس کا سر پوری قوت سے شیشے کی ٹیبل پر دے مارا۔ "تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی!" وہ اتنی اونچی آواز میں چلایا کہ عالمگیر خان گھبرا کر صوفے سے اٹھے۔ انہیں ہرگز بھی یہ امید نہیں تھی کہ وہ واپس آ جائے گا۔ وہ تو ایئرپورٹ کے لیے نکلا تھا اور اگلے 3 دن اس نے شہر سے باہر رہنا تھا۔ وہ ان دونوں گارڈز کو زخمی چھوڑے اس کی طرف پلٹا جو اپنا وجود بازوؤں میں چھپائے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ "حور، تم ٹھیک ہو؟" اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج پہلی بار وہ 26 سالہ مرد اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا، مگر اس کے برعکس حوریہ کا وجود بس لرز رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے کاندھوں سے چادر اتار کر حوریہ کے گھر لپیٹی، اسے اپنے سینے میں چھپایا۔ "آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی!" وہ اپنے باپ کو بے حد بے یقینی سے دیکھتے چلایا۔ حوریہ کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ وہ سکندر کے سینے میں چھپتے اس وقت شدت سے دعا مانگ رہی تھی کہ کاش اس لمحے سے پہلے اس کی جان نکل جاتی۔ "تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے اپنے باپ کے خلاف جاؤ گے تو اسے تو اس کی سزا ملے گی ہی نا!" عالمگیر خان کے چہرے پر شرمندگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ایک لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ کسی سے جتنی مرضی دشمنی اور نفرت سہی، آپ اس کی اولاد اور خاص طور پر کسی کی بیٹی کی عزت کے ساتھ کیسے کھیل سکتے ہیں؟ وہ اپنی پوری طاقت سے چلایا تھا۔ حوریہ کے بال اور سر سب کچھ اب سکندر کے سینے میں چھپ چکا تھا۔ عالمگیر خان اس کا سایہ بھی نہ دیکھ سکے اب۔ "میں باپ ہوں تمہارا، اور تم ہر بار اس لڑکی کی وجہ سے میرے خلاف نہیں جا سکتے." انہوں نے سختی سے حکم سنایا۔ "لعنت ہو آپ جیسے باپ پر!"
سکندر یہ بات کہنے سے پہلے ایک بار بھی شرمندہ نہ ہوا۔ سکندر! وہ چلائے، میں اس لڑکی کی جان لے لوں گا۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھے۔ خبردار اگر آپ نے اب میری بیوی کو میلی نگاہ سے دیکھا بھی، میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ میرے سگے باپ ہیں۔ سکندر ان سے زیادہ اونچی آواز سے چلایا اور ایک لمحے کو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کیا آپ بکواس کر رہے ہو؟ بیوی؟ یہ 2 ٹکے کی لڑکی تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ عالمگیر خان کے تو جیسے قدموں تلے سے زمین سرک چکی تھی۔ حوریہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں، اور اب سے نہیں، پچھلے 15 دنوں سے۔ اور میں نے اس سے نکاح کیوں اور کب کیا یہ آپ کو بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا، مگر جو حرکت آپ نے آج میری بیوی کے ساتھ کی ہے، اس کے بعد آپ اب مجھے اپنے مقابل پائیں گے۔ بہت جلد میں حساب لوں گا، بس انتظار کیجیے گا۔ وہ سختی سے ایک ایک لفظ ادا کرتا حوریہ کو ایسے ہی اپنے حصار میں لیے زمین سے اٹھا۔ اتنے میں کمرے کے چند گارڈز آئے۔ اٹھاؤ ان دونوں کو۔ سکندر نے زمین پر زخمی پڑے اپنے باپ کے محافظوں کی طرف اشارہ کرتے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اپنے اڈے پر لے جانا انہیں، اور جب تک میں واپس نہیں آ جاتا ان کی سزا میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اس کے گارڈز اس کا حکم سمجھ کر آگے بڑھے اور دونوں زخمی گارڈز کو اٹھا کر لے گئے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے سکندر، میں باپ ہوں تمہارا اور تم محض اس 2 ٹکے کی لڑکی۔ میں آپ کو آخری بار سمجھا رہا ہوں خان صاحب، یہ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں، میری بیوی ہے، میری عزت۔ وہ چلاتے ہوئے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ گیا تھا۔ اور آپ نے آج میری عزت پر وار کیا ہے، اب بدلہ عزت کے بدلے عزت کا ہی ہوگا۔ تیار رہیے گا، کیسے آپ کا یہ ولی عہد آپ کی عزت کا جنازہ نکالے گا۔ اب وہ اس کے کانوں میں ایک ایک لفظ سور کی طرح اتار کر حوریہ کو اپنے حصار میں لیتا وہاں سے نکلا۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی فارم ہاؤس سے نکل چکی تھی اور اب اس کی گاڑی چلانے کی رفتار نارمل تھی۔ بارش اب بھی برس رہی تھی۔ اس نے ایک نظر پچھلی سیٹ پر ڈالی۔ وہ اماں بھی کے سینے میں چہرہ چھپائے اب بھی سسک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اترا خون اور غصہ پیچھے رہ گیا۔ وہاں اذیت اور تکلیف ابھر آئی۔ اس نے اس وقت خود کو کتنا بے بس محسوس کیا، اس کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ اس کے باپ نے اس کی بیوی کی آبرو پر وار کیا تھا اور اب وہ ساری زندگی حوریہ کے سامنے سر اٹھا نہیں پائے گا۔ یہ تو شکر تھا کہ اماں بینو سے وقت پر اطلاع دے دی کہ حوریہ خطرے میں ہے، ورنہ وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ آدھے گھنٹے کے بعد گاڑی شہر کے ایک بنگلے میں داخل ہوئی۔ اس نے گاڑی پورچ میں روکی، گاڑی سے اترا، گھوم کر دوسری طرف آیا۔ اماں بھی اب حوریہ کو گاڑی سے باہر نکال رہی تھی۔ اس نے سکندر کی چادر اچھے سے اپنے وجود پر اوڑھ رکھی تھی۔ سکندر نے بس انہیں اشارہ کیا تو وہ حوریہ کو اندر لے گئی۔ وہ گارڈ تک گیا، انہیں سیکیورٹی بڑھانے کا حکم دیا۔ کوئی بھی گھر میں آئے، میرے سوا کسی کو بھی اس گھر میں داخل ہونے دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سختی سے گارڈ کو حکم سناتا اب اندر آیا۔ گہری سانس لے کر اپنا غصہ اور اذیت سب ضبط کیا اور سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو اماں بھی ہی نظر آئیں۔ وہ نہیں تھی۔ حوریہ کدھر ہے؟ اس نے اماں بھی سے پوچھا۔ انہوں نے بس واش روم کی طرف اشارہ کیا۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، مگر پانی گرنے کے ساتھ اس کی سسکیوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ سکندر واش روم کے دروازے تک آیا۔ حور؟ اس نے دروازہ ناک کیا، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حور، میری بات سنو۔ اس نے بے حد پیار اور نرمی سے اسے پکارا، مگر کوئی جواب نہیں۔ وہ جانتا تھا وہ شاور کے نیچے بیٹھی بھیگ رہی ہوگی۔ اس نے دروازے سے کیز نکالی اور واش روم کے دروازے میں چابی گھماتے اس نے لاک کھولا۔ ست شکر بھی ادا کیا کہ اس نے ڈبل لاک نہیں لگایا تھا۔ اس کی نظر شیشے کے اس پار گئی۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے زمین پر بیٹھی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ حور، نرمی سے اسے پکارا۔ اس کے پکارنے پر وہ مزید بری طرح سے رونے لگی۔ سکندر نے نرمی سے اسے کاندھوں سے پکڑا، اپنے قریب کیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ حور نے اس کے سینے میں سر چھپاتے اس کی قمیض مٹھی میں دبوچ لی اور پھر اس کی ہچکیاں اور سسکیاں اتنی اونچی تھی کہ واش روم اور کمرے کی دیواروں نے ضرور سنی ہوں گی۔ سکندر نے بس اسے مضبوطی سے اپنے سینے میں بھینچ رکھا تھا اور اس کے بال سہلاتا گیا۔ انہوں نے مجھے چھوا سکندر۔ بہت دیر بعد وہ بمشکل چند الفاظ ادا کر سکی۔ انہوں نے اپنے گارڈز کو حکم دیا کہ اس کے ساتھ جو چاہو وہ کرو۔ انہوں نے مجھے اپنے پالتو کتوں کے سامنے پھینک دیا۔ وہ خود بیٹھے میری اذیت اور بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ بہت مشکل سے کچھ بتا سکی۔ آئی ایم سوری حور۔ سکندر، انہوں نے مجھے چھوا، اگر آپ نہ آتے تو قیامت آ جاتی۔
پھر میں نہ بچتی۔ وہ روتے ہوئے مزید اس کے سینے میں چھپنے لگی۔ آئی ایم سوری حور، وہ روتے ہوئے کہتی گئی اور وہ اس کے ہر جواب میں 3 لفظ کہتا گیا۔ آئی ایم سوری حور، جو کچھ ہوا ان سب میں میرا قصور تھا۔ میں سمجھا تم وہاں فارم ہاؤس میں محفوظ رہو گی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا اپنا باپ ایسی حرکت کرے گا تو میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ وہ نرمی سے اس کے بال سہلاتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، مگر وہ تو جیسے اسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا جب یہ میرے 2 ٹکے کے کتے تمہیں چھوئیں گے تو پھر تم سکندر کے قابل نہیں رہو گی۔ کیا میں آپ کے قابل نہیں رہی سکندر؟ کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس نے آخری بات اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھی تو سکندر نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، سکندر مر تو سکتا ہے مگر اپنی بیوی کو چھوڑ دے ایسا نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے جو بھی کہا وہ سب بکواس تھی۔ تم آج بھی میرے لیے پاک ہو، میرے لیے تم سب کچھ ہو، میری محبت، میری چاہت، میری جان اور میری عزت۔ مرد اپنی عزت نہیں چھوڑتا، وہ عزت پر وار کرنے والوں کو زمانے کے سامنے بدنام کرتا ہے، اور اب یہی ہوگا، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس نے حوریہ کے ماتھے پر لب رکھے۔ مگر وہ آپ کے باپ، سکندر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ وہ شخص آج سے میرا کچھ نہیں رہا۔ صرف پیدا کرنے سے کوئی مرد باپ نہیں بنتا۔ چلو اٹھو۔ اس نے نرمی سے حوریہ کو زمین سے اٹھایا، سٹینڈ سے ٹاول کھینچا اور حوریہ کے کاندھوں کے گرد اوڑھایا۔ وہ شال کمرے میں اتار کر واش روم میں آئی تھی، اور اس وقت اس کا لباس جو پہلے ہی 2-3 جگہ سے پھٹا تھا اب بھیگ چکا تھا۔ سکندر نے اسے واش بیسن کے شیلف پر بٹھایا اور خود وہ واش روم سے باہر آ گیا۔ اپنے کبرڈ تک آتے اس نے ایک ہاف سلیوز شرٹ اور اپنا ایک ٹراؤزر نکالا۔ یہاں حوریہ کے کپڑے نہیں تھے، مگر وہ صبح لے آئے گا۔ فی الحال اسے اپنے کپڑوں ہی سے کام چلانا تھا۔ اس کے پہننے کے مطابق کپڑے لیتا وہ واش روم میں آیا۔ حوریہ اب پہلے سے کچھ بہتر تھی، مگر اس کا جسم اب بھی لرز رہا تھا۔ چلو یہ چینج کر لو، صبح میں تمہارے لیے کپڑے منگوا دوں گا۔ حوریہ نے بنا کسی بحث کے تھام لیے۔ سکندر نے اس کے قریب ہوتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ چاہے ساری دنیا تمہیں میرے خلاف کرنے کی کوشش کر لے، مگر میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا حور، اور یہ وعدہ ہے میرا۔ حوریہ نے ایک تشکر بھری نظر اس پر ڈالی۔ اس کا گال تھپ تھپا کر واش روم سے باہر آ گیا۔ خود بھی ڈریسنگ روم میں آتے اس نے اپنے کپڑے چینج کیے۔ وہ خود بھی حوریہ کے ساتھ شاور کے نیچے بھیگ گیا تھا۔ جب وہ ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو حوریہ بھی واش روم سے باہر آ گئی تھی۔ سکندر نے اسے دیکھا تو مسکرا دیا۔ ہاف سلیوز وائٹ شرٹ اس کی تھائیز تک آ رہی تھی اور اس کے آدھے بازو چھپ گئے تھے۔ ٹراؤزر بھی تھوڑا لمبا تھا، مگر اس نے پاؤں سے فولڈ کر لیا تھا۔ سکندر نے بھی وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ سکندر اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑے اسے بیڈ پر بٹھایا، اور اب اس کے گیلے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سکندر نے آنے کا اشارہ کیا تو اماں بھی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں سوپ تھا۔ سکندر نے وہ ٹرے اس کے ہاتھ سے پکڑی اور ان کا شکریہ ادا کیا تو وہ کمرے سے چلی گئیں۔ چلو سوپ پیو۔ سکندر نے سوپ کا چمچ بھر کر اس کے قریب کیا، مگر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ حور، سکندر نے پیار سے پکارا۔ مجھے نہیں پینا، وہ صاف منع کرتی پیچھے ہو گئی۔ وہ اس وقت کچھ بھی کھانا پینا نہیں چاہتے تھے۔ سکندر نے سوپ کی ٹرے سائڈ پر رکھی اور اب دراز سے فرسٹ ایڈ کٹ نکال لایا۔ اس نے روئی پر دوا لگا کر حوریہ کے ہونٹوں کے قریب روئی رکھی تو حوریہ کے لبوں سے سسکی نکلی۔ سکندر کی نظر اس کی گردن پر گئی تو اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہاں پر صاف دانتوں کے نشان دیکھ سکتا تھا۔ اس نے وہاں بھی دوا لگائی تو اس بار حوریہ باقاعدہ لرز پڑی۔ اس نے پوری قوت سے سکندر کا ہاتھ دور کیا۔ سکندر نے بس گہری سانس لی اور چہرہ موڑ لیا۔ حوریہ اس کی طرف پشت کرتی بیڈ پر لیٹ گئی اور شال دوبارہ خود پر اوڑھ لی۔ سکندر نے فرسٹ ایڈ باکس بند کرتے اس کی جگہ رکھا۔ واپس حوریہ کے پاس آ کر بیٹھا جو زور سے تکیہ مٹھی میں دبوچ کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ سکندر نے نرمی سے اس کے بالوں کو چھوا۔ وہ صاف دیکھ سکتا تھا اس کے چھونے پر حوریہ کی گرفت تکیے پر سخت ہوئی تھی۔ سکندر نے اسے فی الحال ریسٹ کرنے کے لیے اکیلا چھوڑنا ہی مناسب سمجھا۔ خود وہ اب کمرے سے نکل کر نیچے جا رہا تھا۔ اماں بھی اسے کچن میں نظر آ گئیں۔ اس نے سوپ کی ٹرے ان کے حوالے کی۔ ابھی اس نے نہیں پیا۔ وہ ریسٹ کرے گی تو شاید طبیعت بہتر ہو۔ آپ اس کا خیال رکھیے گا۔ میرے آنے تک آپ کے سوا کوئی ملازمہ بھی میرے کمرے میں نہ جائے۔ اماں بھی نے سمجھ کر سر ہلایا۔ فکر مت کرو، کوئی نہیں جائے گا۔ انہوں نے سکندر کو یقین دہانی کروائی تو وہ سر ہلاتا باہر جا رہا تھا۔ ابھی اسے اپنے باپ کے ان 2 کتوں کی کھال ادھیڑنی تھی جنہوں نے اس کی بیوی کو چھونے کا گناہ کیا، جبکہ اوپر کمرے میں لیٹی حوریہ کی بند آنکھوں کے پار
اپنی زندگی کے پچھلے 3 ہفتے کسی فلم کی طرح سے گھوم رہے تھے۔ 3 ہفتے پہلے ہی تو اس کی زندگی پورے 180 ڈگری پر گھوم گئی تھی۔ میری برتھ ڈے پارٹی ہے اور تمہیں ہر حال میں آنا ہے۔ اس نے موبائل کان سے لگائے، کافی شاپ کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ ہاں بابا، پہنچ جاؤں گی کل۔ اپنی دوست کو اس کی بات کا جواب دیا۔ اس نے اپنی گاڑی کے قریب آتے چابی سے گاڑی انلاک کی اور بات ختم کرتے کال کاٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی، اچانک کسی نے پیچھے سے آتے اس کی ناک پر کوئی کپڑا رکھا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گرا۔ اس نے پھڑپھڑانے کی کوشش کی مگر رومال سے اٹھتی مہک نے اچانک ہی اس کے حواس معطل کر دیا اور پھر وہ لہرا کر گری، مگر پیچھے کھڑا شخص اسے دونوں بازوؤں میں تھام چکا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے خود پر جھکے کالے سائے کو دیکھا اور پھر اس کا دماغ گہرے سناٹے میں کھو گیا۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھولی تو وہ کرسی پر بندھی ہوئی تھی۔ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا تو ایک خوبصورت بیڈ روم تھا۔ اس نے پھڑپھڑانے کی کوشش کی، خود کو آزاد کروانا چاہا مگر بے سود۔ کوئی ہے؟ مجھے کھولو، مجھے باہر نکالو یہاں سے۔ حوریہ نے مدد کے لیے پکارنا چاہا جب تھوڑی دیر بعد ہی دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ انہوں نے ٹرے بیڈ پر رکھی اور حوریہ کے قریب آتے اس کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کھول دیں۔ آپ کون ہیں؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، تو پھر آپ نے مجھے ایسے یہاں کڈنیپ کیوں کیا؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے ایک ساتھ سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ کھانا کھا لو، کچھ دیر تک وہ آ جائے گا، تمہیں تمہارے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ حوریہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ کون؟ وہ کرسی سے اٹھتے پوچھ رہی تھی۔ وہی جو تمہیں یہاں لایا ہے۔ حوریہ نے ایک نظر بیڈ پر پڑی کھانے کی ٹرے دیکھی اور دوسرا بند دروازے کو۔ اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ یہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، بہت سخت پہرا ہے باہر، مگر تم پر خاص عنایت ہے کہ تمہیں مزید اس کرسی پر باندھنا نہیں پڑے گا۔ تم اس سارے گھر میں آزاد ہو، مگر 4 دیواری سے باہر جانے کی کوشش مت کرنا، نہ ہی اس چیز کی اجازت ملے گی۔ تھوڑی دیر تک تمہیں کپڑے بھی مل جائیں گے، کھانا کھا لینا۔ وہ حوریہ کو وہیں ساکت چھوڑے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ حوریہ نے ساکت اور خالی نگاہوں سے کھانے کو دیکھا۔ اسے بھوک تو واقعی بہت لگ رہی تھی، لیکن کیا پتا کھانے میں کچھ ملایا ہو۔ وہ سر پکڑے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اسے رہ رہ کر صرف اپنے باپ کا خیال آ رہا تھا۔ اسے اب تو گھر سے غائب اتنے گھنٹے ہو گئے تھے، اب تو اس کے بابا اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس کے پاس اپنا موبائل بھی نہیں تھا، جب وہ انہیں اپنی خیریت یا کڈنیپنگ کی خبر دے دیتی۔ اس نے یہاں سے بھاگنے کا سوچا۔ چند لمحوں میں ہی وہ بیڈ سے اٹھی۔ اب اس نے 2 قدم دروازے کی طرف بڑھائے تھے جب کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہونے والے کا چہرہ دیکھ حوریہ پتھر کی ہو گئی۔ سکندر؟ کتنی ہی دیر بعد اس کے لبوں سے سرگوشی نما آواز نکلی۔ ہاں، وہ سامنے کھڑے مرد کو بے حد اچھے سے پہچانتی تھی۔ 26 سالہ سکندر عالمگیر، 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑا کثرتی وجود، ہلکی بیئرڈ، اس کی جانب جیسے سبز آنکھیں۔ وہ اس کی یونیورسٹی میں بہت بار آ چکا تھا اور 2 بار تو اس نے حوریہ کو بچایا بھی تھا۔ وہ اس کے قریب آ گیا اور اب حیران سی حوریہ کو دیکھ رہا تھا۔ 22 سالہ حوریہ ذیشان، سفید ملائی جیسی رنگت، وہ خوبصورتی کی مثال تھی اور سب سے بڑھ کر اس کی گرے آنکھیں۔ بیٹھو حوریہ۔ اس کی آواز سے حوریہ ہوش میں آئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیٹھ کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی۔ آپ نے مجھے کڈنیپ کیا سکندر، مگر کیوں؟ میرے بابا نے تو آپ کو ہاں کر دی تھی، پھر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے ذہن میں بہت سارے سوال گھوم رہے تھے۔ اسے اپنی اور سکندر کی پہلی ملاقات اچھے سے یاد تھی۔ وہ کراچی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور ان دن کراچی میں فنکشن تھا اور اس نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر اسپیچ دی تھی اور وہ اس اسپیچ کی وجہ سے فرسٹ پہ آئی تھی اور سکندر نے ہی خود اسے انعام دیا تھا۔ وہ ایک اچھا بزنس مین تھا اور کراچی شہر میں اس کی کافی چرچا تھی اور وہ اسی یونیورسٹی کی گریجویشن ہولڈر بن کر نکلا تھا اور وہی یونیورسٹی میں فنڈز بھی دیتا تھا اور اسی وجہ سے یونیورسٹی انتظامیہ نے اسے اس دن وہاں مدعو کیا تھا۔ حوریہ کو دوسری ملاقات بھی یاد تھی۔ اس رات وہ اپنی 2 دوستوں کے ساتھ کراچی کی مارکیٹ سے نکلی تھی۔ اسے کچھ چیزیں لینی تھی مگر اس کی دوستیں کھانے کے لیے ریسٹورانٹ کی طرف چلی گئیں، مگر اسے ہاسٹل جانا تھا اور ہاسٹل رات 9 بجے بند ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اسے انٹری نہیں ملنے والی تھی، اسی لیے وہ پریشان تھی۔ اسی لیے وہ ان دونوں کو اللہ حافظ کہتے ہاسٹل کی طرف نکل پڑی۔ جب راستے میں 3-4 لفنگے لڑکوں نے اس سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، تب وہاں سے گزرتے سکندر نے اس کے پاس گاڑی روکی اور پھر اس کے سامنے اس نے ان 4 لڑکوں کا مار مار کر کیا حال کیا وہ تو حوریہ کو اچھے سے یاد تھا۔ پھر اس نے خود حوریہ کو ہاسٹل چھوڑا تھا۔ وہ جو ہاسٹل پہنچتے پہنچتے لیٹ ہو گئی تھی، سکندر کی ہاسٹل وارڈن سے بات کرنے کی دیر تھی کہ اسے کسی بھی قسم کی ڈانٹ نہیں پڑی اور اسے فوراً ہاسٹل میں انٹری بھی مل گئی۔
وہ حیران تو تھی مگر پھر شکر ادا کیا اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کی تیسری ملاقات یونیورسٹی کی لائبریری میں ہوئی تھی اور اس بار تو حوریہ زچ ہو چکی تھی۔ آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہوئی کچھ سختی سے سوال پوچھ رہی تھی تو سکندر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں یونیورسٹی کے کچھ کام سے آیا تھا، تم لائبریری میں نظر آ گئی تو سوچا تم سے بات کر لوں۔ حوریہ حیرت سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ میں مانتی ہوں کہ آپ نے اس رات ان لڑکوں سے میری حفاظت کی، آپ نے مجھے ہاسٹل خیریت سے چھوڑا، مجھے ہاسٹل وارڈن کی ڈانٹ سے بچایا، اس کے لیے شکریہ، مگر ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں آپ سے یہاں کھڑی ہو کر کوئی بھی بات کروں۔ نہ ہی میں ایسی لڑکی ہوں کہ کسی بھی مرد سے 2 ملاقاتوں میں امپریس ہونے کے بعد اس کے ساتھ فری ہو جاؤں۔ میں بہت اچھے اور شریعت گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ بہت چھوٹی سی تھی جب میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی، اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے باپ نے بہت محنت سے پالا ہے اور میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی جس سے میرے بابا کی عزت پر کوئی بھی حرف آئے۔ سو مسٹر سکندر، آئندہ آپ سے عرض ہے کہ میرے راستے میں مت آئیے گا۔ وہ بولنے پر آئی تو پھر بولتی ہی چلی گئی۔ سکندر کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ کتنا بولتی ہو لڑکی؟ وہ مسکرا کر کمپلیمنٹ پاس کیے بنا نہیں رہ سکا۔ حوریہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ مسکرا کیوں رہا ہے۔ چلو اگر ایسی بات ہے تو میں تم سے صاف اور سیدھی 2 ٹوک بات کروں گا۔ جب میں نے تمہیں اس دن یونیورسٹی میں پہلی بار سپیچ کرتے دیکھا، تمہارا بولنے کا انداز، تمہارا بات کرتے ہوئے لہجہ، تمہارا کانفیڈنس، تمہاری آنکھوں میں موجود سچائی، خودداری، ہر چیز مجھے بہت اچھی لگی، اور اگر لو ایٹ فرسٹ سائٹ جیسی کوئی چیز ہوتی تو مجھے تم پہلی نظر میں ہی اچھی لگی ہو۔ اور اس سے بھی مختصر بات، میں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ ہاں، میں نہیں جانتا تمہارا ماضی کیا ہے، تم کہاں سے تعلق رکھتی ہو، تم کس فیملی سے ہو، تم لوگ غریب ہو امیر ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے تم اچھی لگی ہو۔ جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا نا تو بس تبھی دل نے کہا تھا اگر کوئی مسز سکندر بننے کے لائق ہے تو بس یہی لڑکی ہے۔ اگر کسی میں اتنے گٹس ہیں کہ وہ میری بیوی بن سکے تو وہ تم ہی ہو۔ بولو، شادی کرو گی مجھ سے؟ اس کی اتنی سیدھی صاف 2 ٹوک بات پر تو کتنی ہی دیر تک حوریہ ہل نہ سکی۔ وہ بے حد بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں اور حیرانگی سے سکندر کو دیکھتی رہ گئی۔ آپ کا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ آپ مجھے پرپوز کر رہے ہیں؟ سے اچانک غصہ ہی آ گیا۔ صاف اور سیدھے الفاظ میں اسے پرپوز کرنا ہی کہتے ہیں مس حوریہ۔ سکندر ہلکا سا مسکرایا۔ ایک اچھا شریف پڑھا لکھا انسان ہوں، 2-3 سال سے اپنا بزنس کراچی میں سیٹل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو چکا ہوں، اور باقی جہاں تک رہی میری فیملی کی بات، تو میں چاہوں گا میں تمہارے بابا سے بات کروں اور انہیں اپنی فیملی کے متعلق ہر ایک چیز سے آگاہی دوں۔ اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے بابا سے تمہارا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ حوریہ جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ وہ حیرت سے اس پرکشش اور خوبرو شخص کو دیکھتی رہ گئی، اور اس سے زیادہ حیرت اسے اس کی جرت پر ہوئی تھی۔ اس نے صاف اور سیدھے 2 ٹوک انداز میں سیدھا پرپوز ہی کر دیا تھا۔ کیا وہ اتنا سنجیدہ تھا کہ کچھ دیر سوچنے اور غور کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی، ٹھیک ہے، اگر آپ واقعی مجھے لے کر اتنے ہی سنجیدہ ہیں تو اپنے بابا کا نمبر دوں گی، میرے بابا سے بات کر لیں اور میرا ان سے ہاتھ مانگ لیں۔ اگر میرے بابا نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے جلدی رشتے کے لیے ماننے پر سکندر کچھ حیران بھی ہوا، اور حوریہ جانتی تھی وہ حیران کیوں ہوا ہے۔ جس دن وہ پہلی بار یونیورسٹی میں آیا تھا اس کے بعد سے اس نے ہر پروفیسر سے سکندر عالمگیر کی تعریفیں ہی سنی تھی، اور یہاں تک کہ سینئرز کا بھی کہنا تھا کہ بہت اچھے کردار کا مالک ہے، اور اگر وہ شخص اس سے شادی کرنا چاہتا تھا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ اور ویسے بھی اس کے بابا اتنے مہینوں سے اس کے پیچھے پڑے تھے کہ اب وہ شادی کر لے۔ اس کا سیمسٹر کے آخری دن چل رہے تھے اور اس کے بعد اس کی بھی گریجویشن پوری ہونے والی تھی۔ اسے کسی نہ کسی سے شادی تو کرنی ہی تھی، تو پھر اس شخص کے بارے میں سوچنے میں کوئی حرج تو نہیں تھا۔ اس کی چوتھی ملاقات ایک ریسٹورانٹ میں ہوئی تھی، اور اس نے اپنے بابا کو سکندر کے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا تھا کہ ان کی کیسے ملاقات ہوئی اور کیسے سکندر نے اسے پرپوز کیا، اور اب اس کے بابا سے ملنا چاہتا ہے۔ یہاں ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر ان لوگوں نے اپنی فیملی کے بارے میں ایک دوسرے کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ میرے بابا بس 2 بھائی ہیں، بابا بڑے ہیں اور چاچو چھوٹے ہیں۔ ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے 20 سال کا اور ایک بیٹی ہے 17 سال کی۔ چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے بلوچستان کے شہروں کے حالات کیسے ہیں، اکثر جگہ پر تو اچھی یونیورسٹیز بھی نہیں ہیں، اسی لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجھے کراچی آنا پڑا۔ اس نے اپنی فیملی کے بارے میں سکندر کو مکمل تفصیل بتائی۔ سکندر کچھ حیران بھی ہوا۔ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ ہم دونوں ایک ہی شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ حوریہ اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی، پھر اس نے بھی حوریہ کو اپنی فیملی کے بارے میں سب بتا دیا۔ میرے بابا علاقے کے حاکموں میں سے ہیں، ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں،
میں چھوٹا تھا جب میرے بابا نے دوسری شادی کر لی۔ ان کی اور میری ماما کی شادی خاندان والوں کی مرضی سے ہوئی تھی، مگر وہ میری ماما کو پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی مرضی سے دوسری شادی کر لی، اور دوسری شادی کے غم میں میری ماما اندر ہی اندر گھلنے لگیں، اور پھر میرے بابا کی دوسری شادی کے چند سال بعد میری ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ مجھے میری اماں بھی نے پالا ہے، کہنے کو تو وہ خانوں کی پرانی ملازمہ ہیں، لیکن میرے لیے وہ میری ماں کے بعد دوسری اہم عورت ہے۔ میرے لیے وہ میری ماں جیسی ہیں۔ میری اپنے والد سے اتنی نہیں بنتی، کیونکہ مجھے ان کی دوسری شادی اور ان کی دوسری اولادوں سے بہت سے مسائل ہیں، اور ویسے بھی ان کی دوسری بیوی اور ان کی بیٹیاں مجھے پسند نہیں کرتی۔ میری 3 بہنیں ہیں دوسری ماں سے، ان کی بدقسمتی کہ اللہ صرف انہیں ایک ہی بیٹا دیا جو کہ میں ہوں۔ بہت بار وہ مجھے کہہ چکے ہیں کہ میں واپس اپنے علاقے میں آ جاؤں، ان کی سیاست سنبھالوں۔ آخر کو میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، لیکن مجھے وہاں کے ماحول سے بہت گھن آتی ہے۔ ہاں، شادی کے لیے اگر اس طرف سے کوئی آئے گا تو وہ صرف میری اماں بھی ہی ہوں گی۔ حوریہ نے مکمل سکون سے اس کی ساری بات سنی۔ ہاں، اسے اس کی ماں کا اور اس کے باپ کے سلوک کا سن کر کچھ برا لگا تھا۔ میرے اگلے مہینے فائنلز ہیں، اس کے بعد میں گھر جا رہی ہوں، آپ بھی تب آ جائیے گا اور میرے بابا سے مل لیجیے گا۔ سکندر نے بس سر ہلایا تھا۔ اس کے بعد ان کی 5ویں ملاقات بلوچستان میں اپنے شہر ذیشان صاحب کے گھر میں ہوئی تھی۔ سکندر ان کے سامنے بیٹھا تھا اور پاس ہی حوریہ بیٹھی تھی۔ وہ آج ان سے باقاعدہ حوریہ کا ہاتھ مانگنے آیا تھا۔ اس نے انہیں اپنے بارے میں ہر چیز بتا دی تھی۔ میری زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی لڑکی نہیں رہی، کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے ہی سوچ لیا تھا کوئی اچھی لگے گی تو اس سے سیدھی شادی ہی کروں گا۔ میں کسی ناجائز اور حرام تعلقات کو نہیں مانتا، نہ ہی ایسے تعلقات میں پڑھ کر میں گناہ کا مرتکب ہونا چاہتا ہوں۔ باقی میں نہیں جانتا میرے والد اس شادی کے لیے مانیں گے یا پھر نہیں، لیکن اگر آپ اجازت دیں میں اپنی اماں بھی کے ساتھ دوبارہ آپ کی بیٹی کا باقاعدہ ہاتھ مانگنے کے لیے آنا چاہوں گا۔ عالمگیر خان کو سارے علاقے میں ہر کوئی جانتا تھا۔ واقعی وہ سیاستدان تھے، مگر اتنے ہی دوغلے اور کرپٹ، جبکہ ذیشان صاحب حیران ہو رہے تھے کہ ایسے شخص کا اتنا اچھا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ مگر انہوں نے سکندر کو مکمل جانچنے اور پرکھنے کے بعد رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ اگر تم میری بیٹی کو پسند کرتے ہو اور اسے ہمیشہ خوش رکھنے کا وعدہ کرو اور نکاح کے بعد اسے خوش رکھنے کی ہر کوشش کرو تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ باقی میرا نہیں خیال کہ تم شادی کے بعد اپنے باپ کے ساتھ رہو گے۔ انہوں نے اپنی آخری کشمکش دور کرنی چاہیے۔ انکل، میرے شہر میں اپنا فلیٹ ہے، میں حوریہ کو وہاں رکھوں گا، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ ذیشان صاحب مسکرا دیے۔ جیسا داماد انہیں اپنی بیٹی کے لیے چاہیے تھا، سکندر بالکل ویسا تھا، ان کی ہر سوچ پر پورا اترنے والا۔ ٹھیک ہے، تم جب چاہے اماں بھی کو لا سکتے ہو، مگر اتنا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ 3 دن بعد حوریہ اس کے سامنے یہاں اس کے کمرے میں تھی۔ وہ ہرگز بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتی تھی کہ اسے کڈنیپ کرنے والا سکندر تھا۔ کتنی ہی دیر سے ان کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور بالآخر اس خاموشی کو سکندر کی آواز نے توڑا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ اس کی نظر کھانے کی طرف اٹھی تو حوریہ کو اس کے سوال پر غصہ آیا۔ آپ مجھے کڈنیپ کر چکے ہیں سکندر، اتنی بڑی بات، اتنا بڑا قدم اٹھایا آپ نے، اور اب آپ یہاں بیٹھے مجھ سے کھانے کا پوچھ رہے ہیں؟ اس وقت مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے کہ حد نہیں۔ پلیز آپ مجھے بتائیں گے کچھ نہیں کیا؟ اس نے آپ کے کچھ سختی سے پوچھا تو سکندر نے بس سر ہلایا۔ میرے بابا یعنی کہ عالمگیر خان کا کہنا ہے کہ تمہارے بابا ذیشان صاحب نے میرے بابا سے کچھ مہینے پہلے ایک بہت بڑی رقم قرضے کے طور پر لی تھی، چونکہ 1 ماہ پہلے ہی طے کی گئی تھی، مدت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے بہت بار تمہارے بابا کو پیغام بھیجا کہ پیسے واپس کر دیں، مگر ابھی تک تمہارے بابا نے کوئی پیسے واپس نہیں کیے، اور اس وجہ سے میرے بابا تمہارے باپ سے اپنا قرضہ واپس لینے کے لیے تمہیں کڈنیپ کروایا۔ حوریہ بےحد بے یقینی اور الجھی ہوئی نگاہوں سے سکندر کو دیکھتی جا رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بابا نے قرضہ لیا؟ کتنا قرضہ لیا؟ حوریہ نے حیرت سے پوچھا۔ 50 کروڑ۔ الفاظ سیسے کی طرح حوریہ کے کانوں میں گونجتے تھے۔ واٹ؟ وہ پھٹی تو پڑی تھی۔ میرے بابا کو اتنے سارے پیسوں کی ضرورت کبھی زندگی میں نہیں پڑی، اور وہ اتنی بڑی رقم قرضہ کیوں لیں گے؟ اور اگر انہوں نے آپ کے بابا سے کوئی پیسہ قرض لیا ہوتا تو جب آپ میرے گھر میرا ہاتھ مانگنے آئے تھے تب وہ آپ کو یہ بتا دیتے، اور انہوں نے اگر 1 کروڑ بھی کسی سے قرض لیا ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتے، کیونکہ میرے بابا اول تو ادھار لیتے نہیں، دوم انہیں اتنے پیسوں کی ضرورت کبھی پڑی ہی نہیں، اور اگر انہوں نے لیا بھی ہوتا تو ہر چیز کا حساب مجھے دیتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر انہیں اچانک کچھ ہو جائے تو مجھے یہ پتا ہو کہ انہوں نے کہاں اور کس کو کتنا پیسہ دینا ہے۔ حوریہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ اس کا باپ اتنا سارا قرضہ ایک ساتھ بھی عالمگیر خان سے لے سکتا ہے، جبکہ سکندر بھی کچھ حیران تھا۔ تمہارے بابا سے ملنے کے بعد میں اپنے بابا کے پاس آیا، انہیں میں نے بتایا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جو بھی ہے وہ میرے باپ ہیں، اور اسی لیے میں ان کی رضامندی چاہتا تھا
کہ شاید کہیں ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں۔ یہی سوچ کر ان سے بات کی کہ شاید اگر وہ میری شادی کروا دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میرے اور ان کے درمیان تعلقات ٹھیک ہو جائیں۔ جب میرے بابا نے یہ سنا کہ میں کس کو پسند کرتا ہوں تو انہوں نے میرے سامنے ایک شرط رکھی کہ مجھے ان کو بتائیں گے آدمی کی بیٹی کو کڈنیپ کرنا ہوگا، اور اگر میں ان کے بتائے گئے شخص کی بیٹی کو کڈنیپ کر کے صحیح سلامت یہاں ان کے فارم ہاؤس لا کر ان کے حوالے کر دوں تو وہ میری شادی میری پسند کی لڑکی سے کروا دیں گے۔ لیکن جب میں نے تمہارے بابا کی تصویر دیکھی تو میں حیران رہ گیا، لیکن سچ کی جڑ تک پہنچنے کے لیے مجھے تمہیں کڈنیپ کرنا پڑا حوریہ۔ لیکن اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے بابا نے کوئی قرض نہیں لیا، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مانتا ہوں میرے باپ نے بہت سے جھول کیے ہوں گے، مگر وہ اتنی بڑی رقم پر جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور یہ تو آدھا علاقہ جانتا ہے کہ وہ لوگوں کو قرض دیتے ہیں، اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بابا کو قرض دیا ہے تو دیا ہوگا۔ حوریہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے بابا جھوٹ بول رہے ہوں گے، مگر سکندر، خدا کی قسم میں اور میرے بابا سچے ہیں۔ میرے بابا نے کوئی بھی قرض نہیں لیا، آپ کو میرا یقین کرنا ہوگا۔ اس کی بات پر سکندر خاموش ہو گیا، لیکن حوریہ کچھ دیر بعد اس نے کچھ کہنا چاہا۔ جب حوریہ اس کی بات درمیان میں کاٹ گئی، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کو مجھ سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی ہے۔ جو محبت کرتے ہیں وہ نکاح کرتے ہیں، یہ بھی آپ ہی نے کہا تھا نا۔ تو جو ایک لڑکی کو اپنی عزت بنانے کے لیے تیار ہے، وہ شخص اس لڑکی کی بات پر بھروسہ بھی تو کر سکتا ہوگا نا۔ آج آپ فیصلہ کر لیں، اگر تو آپ کو میری بات پر بھروسہ ہے تو میں سمجھوں گی کہ آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میرے شوہر بننے کے قابل ہیں۔ لیکن اگر آپ کو میری بات پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر سوری، آج سے آپ کے اور میرے راستے الگ ہیں۔ سکندر تھم گیا۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے حوریہ کو دیکھا، کیونکہ وہ حوریہ سے کسی بھی ایسی بات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ حوریہ، اس نے بے بسی اور رنج سے پکارا۔ جواباً وہ خاموشی سے چہرہ موڑ گئی۔ کچھ دیر ان دونوں کے درمیان مزید خاموشی چھائی رہی۔ مجھے بابا سے بات کرنی ہے، نہ جانے میں کتنے گھنٹوں سے غائب ہوں، انہیں میری فکر ہو رہی ہوگی۔ میں پوری ایک رات گھر سے باہر رہی ہوں۔ میرا موبائل بھی آپ کے پاس ہے نا؟ یقیناً آپ ہی کے پاس ہوگا۔ میرے بابا سے میری بات کروائیں۔ اب کہ اس نے کچھ سختی سے حکم سنایا، جیسے وہ جانتی تھی کہ سکندر ہی وہ واحد مرد ہے جو اس کے حکم پر سر خم کر دے گا۔ اور 2 لمحوں بعد ہی حوریہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب واقعی اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر ذیشان صاحب کا نمبر ملایا اور موبائل حوریہ کی طرف بڑھا دیا۔ کیا واقعی وہ اس پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا؟ بیل جاتی رہی، کچھ دیر بعد ہی فون اٹھا لیا گیا۔ بابا؟ حوریہ کی آواز سن کر ذیشان صاحب کو کچھ سکون ملا۔ حوریہ میری بچی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ رات سے غائب ہو، میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بابا، آپ پریشان مت ہو۔ اس سے پہلے مزید کوئی بات کرتی سکندر نے موبائل مانگا۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ حوریہ نے خاموشی سے موبائل اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اسے موبائل کان سے لگایا۔ انکل، میں سکندر بات کر رہا ہوں۔ حوریہ اس وقت میرے ساتھ ہے اور بالکل محفوظ۔ آپ اس کے لیے فکر مند نہ ہوں، جب تک میں اس کے ساتھ ہوں کوئی سے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ذیشان صاحب کو سکندر کی بات سن کر کچھ حوصلہ ہوا۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ اب کہ وہ ان سے ان کے قرض کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو سکندر؟ مجھے اتنے سارے پیسوں کی کیا ضرورت؟ میرا چھوٹا سا کاروبار ہے، وہ بمشکل 50 لاکھ کا، تو میں 50 کروڑ جیسی بڑی رقم لے کر کیا کروں گا؟ اور اگر مجھے کسی سے قرض لینا بھی ہوا تو میں 10-20 لاکھ سے زیادہ کیوں لوں گا؟ ان کی بات پر سکندر مزید پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ حوریہ اور اس کے باپ کے لہجے کی سچائی کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے حوریہ کی کڈنیپنگ اور اپنے باپ کی شرط ہر چیز کا بتا دیا۔ ذیشان صاحب مزید پریشان ہو گئے تھے، جبکہ سکندر اب اس سارے مسئلے کا حل نکال رہا تھا۔ انکل، اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ مجھے دیں گے؟ ذیشان صاحب حیرت سے اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ بہت دیر بعد انہوں نے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں آپ مجھے حوریہ سے نکاح کرنے کی اجازت دے دیں، کیونکہ جو بھی مسئلہ ہوگا، اگر کسی نے آپ کو اس قرض میں ٹریپ کرنے کی کوشش کی ہے تو اسے تو میں دیکھ لوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے پہلے حوریہ کا محفوظ رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ میں حوریہ سے نکاح کر لوں۔ میں نہیں چاہتا یہ میرے ساتھ یہاں ایک چھت تلے بنا کسی رشتے کے رہے۔ آپ مجھے پرمیشن دے دیں پلیز۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کی بیٹی پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں مان تھا۔ ذیشان صاحب کچھ سوچتے رہے، پھر حوریہ نے دیکھا اسپیکر سے اس کے باپ کی آواز ابھری۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کے معاملے میں صرف تم پر بھروسہ کر رہا ہوں سکندر، میرا مان مت توڑنا۔ حوریہ ٹھنڈی پڑتی وہیں بیڈ پر گر گئی۔ سکندر نے شکریہ ادا کہتے کال کاٹی اور اب حوریہ کو دیکھا۔ حوریہ، ابھی نہیں سکندر، پلیز ابھی نہیں۔ میں فی الحال اس نکاح کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں۔ آپ جائیں یہاں سے۔ وہ چاہتی تھی فی الحال کے لیے اس کے کمرے سے ہی چلا جائے۔ جو کچھ ہو اس کے بعد اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔
तुम सोचने समझने के लिए जितना चाहे उतना टाइम ले सकती हो, लेकिन बस ये बात याद रखना कि तुम अब इस वक्त मेरी हिफाजत में हो। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। खाना खा लेना प्लीज़। उसने आखिरी बार इल्तिजा की और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद हुरिया सर थाम कर बैठ गई। वो कहाँ फंस गई थी? और असल में सिकंदर का इम्तिहान था। वो अपने बाप और अपनी मोहब्बत के बीच पिस चुका था। वो किसका यकीन करे, हुरिया का या अपने बाप का? बस ये दो बातें हुरिया के दिमाग में गर्दिश कर रही थी। उसे यहाँ आए 5 दिन हो चुके थे। उसकी और सिकंदर की बहुत कम बात होती थी। ज़्यादा वक्त वो फार्म हाउस से बाहर ही रहता था और इस वक्त ब्लैक फ्रॉक में किचन में अम्मा भी के पास खड़ी नूडल्स बना रही थी, जबकि अम्मा भी उसे समझा रही थी कि ये सब खाने से उसकी भूख थोड़ी ना उड़ेगी। उफ अम्मा भी, आपको क्या पता कि ये भूख ख़त्म करने के लिए नहीं, सुकून के लिए खाए जाते हैं। सिकंदर जब भी लाउंज में दाखिल हुआ था, उसके कानों में किचन से आती हुरिया की आवाज़ पड़ी तो वो उधर ही आ गया। वो किचन शेफ पर चढ़कर बैठी नूडल से भरा बाउल हाथ में पकड़े खाने के लिए तैयार थी। ये क्या गंद खा रही हो? सिकंदर की आवाज़ पर उसने चेहरा उठाए देखा। ये गंद तो हरगिज़ नहीं है, और अगर आप मेरे लिए शादी के बाद नूडल्स नहीं ला सकते तो अभी बता दें, मैं आपसे अभी से शादी से इनकार कर दूंगी। वो सुकून से चम्मच मुंह में भरती तबसरा कर गई। हूर! सिकंदर को तो सदमा लग गया। इतनी सी बात पर तुम अब शादी से इनकार करोगी? वो हैरान ही तो रह गया था। ये तो मेरे लिए इतनी सी बात हरगिज़ भी नहीं है ना। उसने दूसरा चमचा मुंह में भरते सुकून से जवाब दिया। अम्मा भी कुछ फासले पर खड़ी अपना काम करती मुस्कुराहट दबा रही थी। अच्छा, उसके करीब आ गया। आप भी खाकर देखें, आपको फिर यह हरगिज़ भी गंद नहीं लगेगा। हुरिया ने चम्मच भरकर सिकंदर के लबों के करीब किया तो वो बेसाख्ता मुस्कुराता अपना मुंह खोल गया। तो हुरिया ने उसके मुंह में नूडल्स डाल दिए। वो उसके लिए नापसंदीदा चीज़ भी खा सकता था। तो अब क्या फैसला है आपका? उसने 2 मिनट बाद दोबारा पूछा। मैं सोच रहा हूँ अगर तुम्हें अपनी बीवी बनाने के लिए ये सब खाना पड़ेगा तो हफ्ते में एक बार इजाज़त दे सकता हूँ। हुरिया ने पहले उसे घूरा फिर मुस्कुरा दी। हाँ ठीक है, मैं भी हफ्ते बाद ही खाती हूँ, जब क्रेविंग हो। सिकंदर सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। इससे पहले वो कोई बात करते, बाहर गाड़ियों के रुकने और बहुत सारे दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। हुरिया ने घबराकर किचन के विंडो से बाहर देखा तो सिकंदर की मुस्कुराहट से मट गई। हुरिया नूडल्स खाना भूलकर शेल्फ से नीचे उतरी। सिकंदर अब बाहर लाउंज में चला गया। उसने देखा अम्मा भी के चेहरे पर भी संजीदगी छा गई। बाहर कौन आया है अम्मा भी? इसे माहौल में अजीब सी घुटन महसूस हुई थी। सिकंदर के बाबा हैं। उनके जवाब पर हुरिया न जाने क्यों मगर घबरा गई। उसे बाहर से बहस की आवाज़ आई। सिकंदर और उसके बाप की बहस की आवाज़ें किचन तक जा रही थी। मैंने यहाँ तुम्हें इस आदमी से अपना कर्जा वापस निकलवाने के लिए कहा था, मगर मुझे नहीं लग रहा कि उसकी बेटी को यहाँ कोई तंगी या तकलीफ दी जा रही है। उसकी नज़र किचन से नज़र आते उसके काले आंचल तक गई। बाबा, बस बहुत हो गया। आपको आपका पैसा चाहिए, मैं ला कर दूंगा, मगर इस दौरान उस आदमी की बेटी यहाँ कैसे रहती है यह आपका मसला नहीं। आपने ये काम मुझे दिया है ना, तो अब मुझे इस काम को पूरा करने दें। अम्मा भी तो किचन में ही खड़ी रही, अलबत्ता हुरिया ज़रूर बाहर आ गई थी। हुरिया को सर तपैर देख कर आलमगीर खान अंदर तक भड़क उठे। यहाँ तुम इस लड़की को अय्याशियाँ करवा रहे हो, इसे कमरे में भी बंद नहीं रख सके। अब तुम इस मामले से दूर रहोगे, मैं खुद ही इसे और उसके बाप को देख लूँगा। हुरिया को उनके लहजे से बेहद खौफ आया। उन्होंने अपने 2 गार्ड्स को इशारा किया कि हुरिया को पकड़ें, मगर दरमियान में ही सिकंदर आ गया। अगर आपके किसी भी आदमी ने इसे छूने की कोशिश की ना, तो यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी। वो हुरिया के सामने ऐसे खड़ा था कि वो उसके पीछे छुप गई। तुम इस लड़की के लिए अपने बाप के खिलाफ जाओगे? आलमगीर खान ने बेहद बेयकीनी से पूछा। मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ बाबा, आप इस मामले को मेरे सर छोड़ दें। आपको आपका पैसा सूद समेत वापस ला कर दूंगा। मुझे कुछ वक्त दें, और तब तक आप यहाँ नहीं आएंगे। आपकी अपनी भी 3 बेटियाँ हैं और मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से किसी दूसरे की बेटी की इज्जत पर कोई हर्फ आए। वो क्या कहना चाहता था आलमगीर खान बहुत अच्छे से समझ गए थे। उनका चेहरा सुर्ख हुआ था। सिकंदर, उन्होंने कुछ सख्त कहना चाहा। अगर 2 मिनट में आप और आपकी ये नफरी यहाँ से नहीं गई तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा खान साहब। उन्हें अच्छा खासा समझा चुका था कि आलमगीर खान गुस्सा जब्त करते लाउंज से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद सिकंदर ने गहरी सांस ली। उसने पलट कर हुरिया को देखा तो वो खौफ से कांप रही थी। हूर, ठीक हो तुम? सिकंदर ने नरमी से उसकी कलाई पकड़कर सहलाई। वैसे अपनी भीगी आंखें उठाए सिकंदर को देखा। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर जब वो बोला तो उसके लहजे में हुक्म था। हम आज ही निकाह कर रहे हैं और अब मैं कोई बहस नहीं चाहता। वो सख्ती से हुक्म सुनाकर लाउंज से बाहर निकल गया। हुरिया ने खामोशी से अम्मा बी को देखा, जो बस अफसोस से उसे देख कर रह गई। सिकंदर ने कहा था निकाह होगा, तो उसने उसी दिन हुरिया से निकाह कर लिया।
اس کے بعد اس نے فارم ہاؤس کی سیکیورٹی بڑھا دی اور اپنے باپ کا وہاں داخلہ ہر حال میں ممنوع کر دیا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب برا وقت آئے تو ہر طرف سے ہی آ جاتا ہے۔ اسے ایک اہم میٹنگ کے لیے کراچی سے لاہور جانا تھا اور یہ میٹنگ اس کے بزنس کے لیے بہت ضروری تھی۔ اس وقت لاؤنج میں اماں بھی کے پاس بیٹھا تھا، حوریہ اوپر کمرے میں تھی۔ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ ویسے تو میں نے سیکیورٹی بڑھا دی ہے، مگر میرے باپ کا دماغ جتنا خراب ہے ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب حوریہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا کچھ بھی ہوا اور وہ یہاں آئے تو آپ مجھے فوراً کال کریں گے۔ اس نے انہیں موبائل دیا۔ ویسے تو اماں بھی موبائل استعمال نہیں کرتی تھی، مگر اب سکندر نے حکم دیا تھا تو اس پر عمل کرنا ان کا فرض تھا۔ انہوں نے بس سر ہلایا، تم فکر مت کرو، میں اس کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کروں گی۔ سکندر سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور کمرے میں آیا تو حوریہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی کوئی مووی دیکھنے میں مصروف تھی۔ کسی اینگل سے نہیں لگتا تھا کہ وہ یہاں کڈنیپ ہونے کے بعد آئی ہے اور یہاں وہ ہاسٹیج ہے۔ سکندر بس نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ حور اس کے قریب آیا۔ حوریہ جیسے اس کی بات سنی انسنی کی۔ لیپ ٹاپ دو میرا، مجھے چاہیے۔ سکندر نے اس سے لیپ ٹاپ مانگا۔ نہیں ابھی نہیں، کلائمیکس چل رہا ہے میرا۔ حوریہ نے اسکرین کی طرف نگاہیں جمائے، صاف منع کر دیا۔ ان کے نکاح کو 2 ہفتے ہونے کو تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے پاپ کارن منہ میں ڈال رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ مزید اپنے نزدیک کھینچ گئی۔ سکندر بس نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ اس نے اب کے ایک جھٹکے سے لیپ ٹاپ کھینچ سے اسے نیچے گرایا، دوسرے ہاتھ سے حوریہ کی گود میں پڑا باؤل پکڑا اور دونوں چیزیں سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ حوریہ اسے غصے سے گھور کر رہ گئی۔ میں نے منع کیا تھا نا۔ سکندر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ بالکل بچوں والی حرکتیں ہیں تمہاری۔ سکندر کی بات پر اس نے منہ پھلایا۔ کیوں 2 ہفتوں میں ہی پچھتانے لگے؟ نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بھائی میں تو ایسی ہی ہوں۔ سکندر بس نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ اف پاگل لڑکی، پچھتائیں میرے دشمن۔ اسے کھینچ کر اپنا قریب کرتا، اس کے بال کانوں کے پیچھے کرتا، اس کی گردن پر لب رکھ گیا۔ حوریہ بس اس کی قربت میں آنکھیں میچ گئی۔ سکندر کے لبوں کا لمس اسے اپنے ماتھے اور اپنے چہرے کے ہر ایک نقش پر محسوس ہونے لگا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ سکندر نے اس کے بال سہلاتے اس کے کان میں سرگوشی کی تو حوریہ نے آنکھیں کھولی۔ مجھے 2-3 دن کے لیے لاہور جانا ہے۔ اس کے بتانے کی دیر تھی کہ حوریہ کے چہرے کی جوت بجھ گئی۔ کیوں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ بزنس میٹنگ ہے۔ اس میٹنگ کے لیے میں بہت ماہ سے ٹرائی کر رہا تھا، بہت مشکلوں سے یہ موقع ہاتھ آیا ہے۔ میں اسے گنوانا نہیں چاہتا حور۔ اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن ان حالات میں آپ مجھے یہاں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو میں کیسے رہوں گی یہاں؟ وہ ڈرتی اس کے سینے میں سر چھپاتی، اس کی قمیض مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ میں جانتا ہوں حور، مگر میں بے بس ہوں یار۔ وہ خود بھی پریشان تھا۔ آپ مجھے بابا کے پاس چھوڑ جائیں، میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہوں گی۔ اس نے التجا کی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا حور، میرے بابا کو پتہ چل جائے گا، پھر وہ تمہارے بابا کے گھر میں گھس کر تمہیں کڈنیپ کر سکتے ہیں اور میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو پھر آپ مجھے کہیں اور چھوڑ دیں جہاں میں محفوظ رہوں۔ اس نے سکندر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بے بسی صاف واضح تھی۔ نہیں کر سکتا ایسا حور، میرا باپ فوراً جان جائے گا، اس لیے تمہارا یہاں رہنا ضروری ہے۔ اگر تم یہاں رہو گی تو سب ٹھیک رہے گا اور انہیں کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حوریہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر پھر سکندر کو پریشان دیکھتے وہ خاموش ہو گئی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اس کی کچھ دیر خاموشی پر سکندر افسردہ ہو گیا۔ اس نے حوریہ کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑے اوپر کیا تو حوریہ نے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنا سر سکندر کے سینے پہ رکھ دیا۔ کیا بات ہے؟ 2 ہفتوں میں ہی میری اتنی عادت ہو گئی یا پھر محبت ہو گئی ہے؟ سکندر نے ماحول کو ہلکا کرتے اب شرارت سے پوچھا تو حوریہ نے اسے دیکھے بنا نفی میں سر ہلایا۔ محبت کا تو پتہ نہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں جب تک آپ میرے پاس ہوں گے میں محفوظ رہوں گی۔ اس کی بات پر کتنے ہی لمحے سکندر کچھ بول نہ سکا۔ حوریہ نے آنکھیں بند کی، اپنی تکلیف کم کرنے کی کوشش کی تو سکندر نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر نرمی سے اسے خود سے دور کرتے وہ بیڈ سے اٹھا۔ پریشان مت ہونا، اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا تو میں فوراً واپس آؤں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے۔ سکندر نے اسے یقین کروایا۔ اسے چھوڑنے نیچے تک آئی تھی۔ سکندر نے اس وقت بلیک شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور کاندھوں پر کالی شال تھی۔ وہ اپنے کپڑے چینج کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر پھر حوریہ کے پاس کچھ دیر بیٹھ گیا اور ایسے ہی اب جا رہا تھا۔ وہ باہر پورچ میں اس کے پاس کھڑی تھی۔ سکندر نے ایک نظر اسے دیکھا جو اداس تھی، پستہ کلر کی ڈریس میں، اسکن کلر کا دوپٹہ گلے میں ڈالے۔ وہ بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ سکندر نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ اداس بچی کی طرح آگے بڑھتی اس کے سینے سے لگتی وہاں اپنا منہ چھپا گئی تھی۔ سکندر نے دونوں ہاتھوں سے اس کے گرد حصار باندھا، اس کے ماتھے پر لب رکھے۔
کچھ دیر ایسے ہی اسے اپنے ساتھ لیے کھڑا رہا، پھر اسے نرمی سے خود سے الگ کیا۔ جلدی واپس آ جاؤں گا میں، اوکے؟ حوریہ نے بس سر ہلایا، پھر وہ گاڑی میں بیٹھا اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی وہاں سے نکالے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ تب تک گاڑی کو دیکھتی رہی جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی، پھر وہ اندر آ گئی۔ سکندر عصر کے وقت نکلا تھا، اس نے پہلے اپنے بنگلے جانا تھا اور پھر وہاں سے کراچی ایئرپورٹ تک، اور مغرب کے بعد ہی تیز ہوائیں اور آندھی چلنی شروع ہو گئی تھی۔ ابھی سکندر کو گئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا اور مغرب کا اندھیرا گہرا ہوا ہی تھا جب فارم ہاؤس میں چند گاڑیاں داخل ہوں۔ حوریہ اس وقت اوپر کمرے میں تھی، اماں بھی نیچے تھی۔ شور سن کر وہ باہر آئیں۔ آپ یہاں؟ عالمگیر خان کو اپنے سامنے دیکھ کر انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ بہتر ہوگا آپ درمیان میں نہ آئیں، عالمگیر نے سختی سے کہتے اپنے دونوں گارڈز کو اشارہ کیا جو اماں بھی کے قریب آتے انہیں بازو سے پکڑے زبردستی کمرے میں لے گئے اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹاتے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ حوریہ اوپر تھی، اس کی جان کو خطرہ تھا۔ انہوں نے فوراً بیڈ تک آتے تکیہ نیچے رکھا، موبائل نکال کر سکندر کو کال ملائی اور 2 بیل کے بعد ہی کال اٹھا لی گئی۔ اماں بھی سب ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مند ہوا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں سکندر، تمہارے بابا یہاں آ گئے ہیں، انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ حوریہ اوپر ہے، وہ اسے کوئی نقصان پہنچانے والے ہیں۔ ان کے چہرے پر بہت نفرت اور غصہ تھا۔ سب کچھ چھوڑ کر جلدی واپس آ جاؤ ورنہ آج یہاں کوئی قیامت آ جائے گی۔ وہ ایک ہی سانس میں سب بتاتی اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ کروا گئی اور وہ فوراً گاڑی فارم ہاؤس کی جانب موڑ چکا۔ کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا، بیڈ پر بیٹھی حوریہ سہم کر کھڑی ہوئی اور نفی میں سر ہلاتی 2 قدم پیچھے ہوئی کیونکہ اس کے بالکل سامنے عالمگیر خان کھڑے تھے۔ ارے کیا بات ہے لڑکی؟ انہوں نے اپنا موبائل اس کے سامنے کیا جہاں کچھ دیر پہلے اس کی اور سکندر کی پورچ میں ایک ساتھ بات کرتے ہوئے تصویر تھی، اور اگلی تصویر وہ تھی جہاں سکندر نے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تھے۔ میں سوچ ہی رہا تھا میرا بیٹا آج کل کچھ زیادہ ہی میرے خلاف ہو گیا ہے، یہ عورت ذات ہوتی ہی ایسی ہے، اس کی وجہ سے تو مرد جنگیں بھی ہار جاتے ہیں۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے بات کر رہے تھے۔ حوریہ واپس دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیونکہ آپ نے اپنی پسند کی شادی نہیں کی تھی، اس کے لیے تو آپ اپنی پہلی بیوی اور بیٹے کو بھی فراموش کر گئے تھے نا؟ حوریہ نے بھی ان کے لہجے میں ہی انہیں جواب دیا تو عالمگیر خان تل ملا کر رہ گئے۔ بہت اکڑ ہے نا تم میں آج تمہاری ساری اکڑ نکلے گی۔ سکندر جیسے میٹنگ کے لیے لاہور گیا ہے نا، اسے وہاں میں نے ہی بھیجا ہے، اور میرا بیوقوف بیٹا یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی قسمت کھل گئی۔ اگر اسے یہاں سے بھیجتا نہ تو تمہارا علاج کیسے کرتا؟ حوریہ کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی باپ اپنے ہی بیٹے کو ایسے دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ وہ بے حد حیران تھی۔ کیا اس کے باپ نے سکندر کے پیچھے جاسوس چھوڑ رکھے تھے؟ ہاں یقیناً، اسی وجہ سے تو وہ جان گئے سکندر اور حوریہ کے درمیان کچھ چل رہا ہے، مگر وہ بھی انہیں نکاح کا سچ نہیں بتانے والی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی وہ یقین نہیں کریں گے۔ میرے بابا نے آپ سے کوئی قرض نہیں لیا، جس نے بھی لیا اس نے میرے بابا کا نام خراب کیا ہے۔ آپ کو جس سچ کی جانچ کرنی چاہیے وہ تو آپ کر نہیں رہے۔ اس نے خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کی۔ وہ سب بھی ہو جائے گا، مگر ابھی تمہیں سبق سکھانا بھی تو ضروری ہے۔ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی نے میرے بیٹے کو میرے خلاف کر دیا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ حوریہ کا دل سن کر سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ انہوں نے دروازے کے باہر کھڑے اپنے 2 گارڈز کو اشارہ کیا۔ وہ اندر آئے اور اب وہ حوریہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی مزید پیچھے ہونے لگی۔ آپ خود 3 بیٹیوں کے باپ ہیں، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا کا خوف کریں۔ حوریہ نے چیختے ہوئے ان کے ضمیر کو بیدار کرنا چاہا تو عالمگیر خان مکروہ قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ بہت ہی بیوقوف لڑکی ہو تم، مگر فکر مت کرو، تمہارے لیے تو میرے 2 لوگ ہی کافی ہیں۔ آج تمہارا وہ حال ہوگا کہ تم سکندر کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ تمہاری محبت کا بھوت تو 2 لمحوں میں چکنا چور ہو جائے گا۔ حوریہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی رہ گئی، مگر ان کے دونوں گارڈ اسے دونوں بازوؤں سے دبوچ چکے تھے۔ وہ چیختی چلاتی خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی مگر بے سود۔ وہ تو شکر تھا کہ وقت رہتے سکندر آ گیا ورنہ اس کی رہی سے عزت بھی نیلام ہو جاتی۔ وہ جب بنگلے سے نکلا تب 10 بج رہے تھے اور اب وہ واپس آیا تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ طوفان اب تھم گیا تھا، بارش رک چکی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر آیا تو حوریہ اسی پوزیشن میں سو رہی تھی جس پوزیشن میں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ سکندر نے گہری سانس لی اور کمرہ لاک کرتے وہ سیدھا واش روم چلا گیا۔ شاور لے کر وہ بلیک ٹی شرٹ اور بلو ٹراؤزر میں باہر آیا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے تولیہ بالوں میں پھیرا تو اچانک کمرے میں حوریہ کی آواز گونجی، نہیں دور رہو، کوئی ہے، بچاؤ۔ وہ نیند میں یقیناً برا خواب دیکھتے چلا رہی تھی۔
सिकंदर तौलिया सोफे पर फेंकता उसके करीब आया। हुरिया, उसे नरमी से हुरिया का गाल थपथपाया तो हुरिया ने फौरन आंखें खोल दी। कुछ देर खुद पर झुके सिकंदर को खाली खाली निगाहों से देखती रही। फिर वो ऊपर हुई और रोते हुए सिकंदर के सीने से लग गई। वो मुझे छू रहे थे सिकंदर। वो रोते हुए बहुत मुश्किल से हिचकियों के दौरान उसे कुछ बता सकी। बस कुछ नहीं हुआ, काट दिए हैं मैंने वो हाथ जिन्होंने मेरी बीवी को छूने का गुनाह किया। सिकंदर ने उसे अपने हिसार में लिया और बेड पर लेटते उस पर ब्लैंकेट देता। अब उसके बाल सहलाने लगा। वो रोते हुए उसके सीने में छुपती खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे अपने बाबा के पास जाना है। कुछ देर बाद जब उसका रोना कम हुआ तो उसने एक और जिद की। हूर, तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? सिकंदर ने बेहद हसीयत से पूछा। वो रोते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, मैं तो उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या कहे। चलो, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास ले जाऊंगा। सिकंदर ने जैसे फैसला कर लिया। हुरिया उससे पूछना चाहती थी कि क्या वो उसकी बात पर अमल किए उसे छोड़ देगा, मगर बस खामोश हो गई थी। सिकंदर उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए खुद कब सो गया उसे एहसास नहीं हुआ। हुरिया उसकी क़ुर्बत में खुद को महफूज महसूस करती गहरी नींद में उतर चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ खान हाउस में आधी रात के वक्त ही खौफ का समा बना हुआ था। सब घर वालों की नींदें टूट चुकी थी क्योंकि लाउंज में 2 कफन पड़े थे। आलमगीर खान अपने गार्ड्स पर भड़क रहे थे कि आधी रात को ये ताबूत यहाँ कैसे आए, किसी ने रोका क्यों नहीं, मगर कोई भी गार्ड कुछ भी कहने के काबिल न रहा। ताबूत पर एक पर्ची लगी थी। आलमगीर खान ने वो पर्ची देखी जिस पर बस एक सतर लिखी थी। मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा खान साहब? आपका वली अहद सिकंदर। उन्होंने गुस्से से कागज़ मुट्ठी में दबोच लिया। उनकी बेटियां खौफजदा सी एक दूसरे से चिपक कर खड़ी थी और उनकी बीवी अब सिकंदर की शान में अलकाबात मिला रही थी। उनका गुस्सा था कि किसी सूरत कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो दोनों गार्ड्स उनकी बीवी के वफादार थे और इसी वजह से वो ज़्यादा ही भड़क गई थी। उन्होंने गार्ड्स को हुक्म दिया कि गार्ड्स की लाशों को ठिकाने लगाएं और इनके घर के लाउंज से ये सारा गंद साफ करें। वो हुक्म सुनाते अपने कमरे में चले गए और पीछे एक बार फिर सन्नाटा छा गया, मगर इस सन्नाटे में अब इंतकाम की बू भी थी। शाम ढल रही थी। वो सुबह नाश्ते के बाद ही सिकंदर के साथ बाबा की तरफ आ गई थी। सुबह से इधर ही थी। सिकंदर उसे छोड़कर चला गया था, मगर अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या वो दोनों अब कभी एक नहीं होंगे। क्या वो उसे छोड़ देगा? वो तो उससे मोहब्बत करता था ना। वो इस वक्त अपने कमरे में बैठी अपनी ही सोचों में उलझी हुई थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ, मगर वो अपनी सोचों में उलझी महसूस न कर सकी। कोई उसके पास आकर बैठा और धीरे से हुरिया के बाल छुए। हूर, इस सरगोशी पर हूर ने चौंक कर उसे देखा। उसके बेहद पास बैठा था। क्या वो वाकई उसके पास था? वो सोच कर रह गई। क्या वो खुली आंखों से कोई ख्वाब देख रही थी? उसने फिर सोचा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हूँ? मैं ख्वाब नहीं, हकीकत में तुम्हारे सामने बैठा हूँ। सिकंदर जैसे उसकी सारी सोचें पढ़ गया। घर चलें अब, काफ़ी देर हो गई ना। हूर की आंखों में नमी उभरी और फिर उसने आगे बढ़ते सिकंदर के सीने में सर रख दिया। सिकंदर ने उसके गिर्द अपना हिसार को मजबूत किया। मुझे लगा अब आप नहीं आएंगे, आपने मुझे छोड़ दिया। सिकंदर उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। मैं क्यों ना आता, मुझे तो आना ही था। तुम्हारे बिना मुझे अपने कमरे में सांस भी नहीं आती है। तुम्हें कैसे यहाँ छोड़ देता? वो कुछ देर को खामोश हुआ। तुमने अपने बाबा को कल रात के बारे में कुछ नहीं बताया, इसके लिए शुक्रिया। वो वाकई उसका शुक्रगुजार था जिसने उसका और उसके बाप का पर्दा रखा। कुछ देर फिर कमरे में खामोशी छा गई। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ सिकंदर, आपके बिना नहीं रह सकती। बिलाखिर उसने इजहार कर ही दिया। सिकंदर को अंदर तक सुकून महसूस हुआ। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ सिकंदर की जान। इसी खुशी में तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। मुझे मालूम हो गया कि पैसे किसने लिए और तुम्हारे बाबा बेकसूर हैं। हुरिया ने हैरियत से चेहरा उठाया उसे देखा। किसने लिया है कर्ज? वो सब कुछ बोलती बेचैनी से जानना चाहती थी। सुबह जब मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर वापस जा रहा था तब मैंने तुम्हारे चाचू को किसी से बात करते सुना। वो बता रहे थे कि कर्ज के पैसे भी डूब गए और वो इस वक्त खाली हाथ हैं। तब मुझे थोड़ा सा शक हुआ। फिर मैंने शाम तक तमाम डिटेल्स निकलवाई। तुम्हारे चाचू के अकाउंट में पिछले चंद माह में 50 करोड़ आए, मगर चंद दिनों में उन्होंने निकाल भी लिए। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि उन्होंने 50 करोड़ कहीं और से लिए हों। यकीनन उन्होंने तुम्हारे बाबा की शनाख्त का गलत इस्तेमाल किया। वो चाहते थे कि उनका कर्ज डूब जाए तो तुम्हारे बाबा ही फंसे। हुरिया बेहद बेयकीन थी। वो सोफे से उठा, हुरिया के सामने अपना हाथ फैलाया। चलो, इस कहानी को ख़त्म करने का वक्त आ गया। तुम्हारे बाबा को हमें सब बताना होगा और इसके बाद मेरे बाप को भी।
اور تمہارے چاچا کو سزا بھی ملنی چاہیے اور پھر میرے باپ کو بھی۔ اب انصاف کا وقت ہے مسز سکندر۔ حوریہ نے 2 لمحوں اسے دیکھا، پھر اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا اور اس کے سہارے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے فرقان صاحب کو عالمگیر خان کے قدموں میں پیش کر دیا۔ یہ رہا وہ شخص جس نے آپ سے 50 کروڑ کا قرضہ لیا تھا۔ مجھے تو حیرت ہے کہ آپ نے بنا شکل دیکھنے بس نام اور فون پر بات کر کے ہی قرضہ دے دیا۔ وہ اپنے باپ کی کم عقلی پر حیران تھا۔ ذیشان صاحب کو جب اپنے بھائی کے بارے میں معلوم ہوا تو انہیں دکھ ہوا تھا، مگر سکندر نے یقین دلایا تھا کہ وہ سب سنبھال لے گا۔ ذیشان صاحب بے قصور تھے اور حوریہ ہی وہ لڑکی تھی جس سے میں شروع ہی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب یہ تو ہو گیا آپ کا انصاف۔ اس شخص سے اپنے پیسے کیسے واپس لینے ہیں یہ آپ جانیں۔ ایسے وہ سارے پیسے شاید کسی جوئے میں ہارے ہیں۔ باقی آپ نے جو کچھ میری بیوی کے ساتھ کیا اس کا انصاف ابھی باقی ہے۔ ڈیئر فادر، بس چند دن، اس کے بعد آپ کی عزت جو یہ علاقہ کرتا ہے، پھر یہی علاقہ اور اس کے لوگ آپ پر جوتے برسائیں گے۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے سکندر۔ وہ چلائے تھے تو سکندر ہنس پڑا۔ پیدا کرنے سے اگر ہر مرد باپ بن جاتا تو پھر لوگوں کے بچے سڑکوں پر لاوارث نہ ہوتے۔ اس کی آنکھیں ہر جذبے سے خالی تھیں۔ تم کتنے ناشکرے ہو۔ میں نے تمہیں بچپن سے سونے کے چمچ سے کھلایا، تمہیں اتنی اچھی تعلیم دلوائی اس وجہ سے نہیں کہ کل کو تم اپنے باپ کے ہی گریبان کو آؤ۔ انہیں مزید غصہ آ گیا۔ ہاں، آپ نے سب دیا مگر مجھے اور میری ماں کو وہ محبت نہیں دی جس کی وہ حقدار تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ میری ماں کے قاتل ہیں، اور اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کی اولاد ہی نہ ہوتا۔ اگر آپ دنیا کے آخری مرد بھی ہوتے تو بھی میں آپ کی اولاد بن کر پیدا ہونے سے بہتر مرنے کو ترجیح دیتا۔ وہ اس بار اپنے باپ کے سارے سوالوں کا جواب دیتا ان کو خاموش کروا کر پلٹ گیا، اور وہ واقعی اپنے بیٹے کی اس جرأت کو حیران تھے کہ وہ اس سے اتنی نفرت کرتا ہے کیا۔ اور پھر اس نے اپنی بات کو ثابت کر دیا۔ چند دنوں میں اس نے سیاست اور الیکشن کا سچ کھول دیا تھا۔ اس کا باپ سیاست میں بھی وفادار نہیں، وہ غلط طریقے سے ووٹ خرید کر حاکم بنتا ہے، اور اس نے عوام کے سامنے سارے ثبوت رکھے، اور اس کا باپ ان سب کے بعد دھوکہ دہی کے جرم میں جیل جا چکا تھا۔ وہاں اس کا پیسہ بھی کام نہ آیا۔ اسی لیے کہتے ہیں انسان جو بوتا ہے اسے وہی کاٹنا پڑتا ہے۔ اور پھر اس نے ثابت کر دیا تھا کہ مرد اپنی عزت پر وار کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا، چاہے پھر مقابل اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنوں نے ہمیشہ کی طرح اسے بہت سی بد دعاؤں سے نوازا، مگر وہاں فرق کسے پڑ رہا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ وہ حق پر ہے اور بس یہی سچ تھا۔ وہ حوریہ کو لے کر کراچی شفٹ ہو گیا۔ ویسے بھی اس کا بزنس تو یہیں تھا۔ حوریہ اپنے بابا کو تنہا چھوڑنے کو تیار نہیں تھی، اسی وجہ سے سکندر انہیں بھی ساتھ لے آیا تھا۔ اس خوبصورت سے گھر میں وہ 4 لوگ رہتے تھے، اماں بھی، ذیشان صاحب اور وہ دونوں۔ اس وقت بھی وہ دونوں ٹیرس پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ حوریہ اب کافی بہتر تھی، اور ویسے بھی اس واقعے کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ شکریہ سکندر، مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے۔ وہ جو اپنی ہی سوچوں میں الجھا تھا، حوریہ کی آواز پر ہوش میں آیا جو اس کے کاندھوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ سکندر مسکرایا۔ شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے، جس نے مجھے میرے باپ کی ایسی حرکت کے بعد بھی قبول کیا، مجھے چھوڑا نہیں۔ اس کی بات پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ ان سب میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں تھا، ویسے بھی آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اپنے باپ جیسے نہیں ہیں۔ سکندر اس کی باتوں پر فقط مسکرا دیا۔ کل مووی دیکھنے چلے؟ کچھ دیر بعد اس نے سکندر سے پوچھا جو اس کی بات پر ہنس پڑا، اور حوریہ کو اپنا جواب مل گیا تو وہ کھل کر مسکرائی اور اب آسمان کو دیکھنے لگی۔ سکندر نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے اور اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کیا۔ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تب میرے دل نے چاہا میں عشق لکھوں اور تجھے ہو جائے، اور آج مجھے یقین ہے کہ تمہیں مجھ سے عشق ہو چکا ہے۔ اس کی بات پر حوریہ بنا کوئی جواب دیے بس ہنس پڑی تھی۔ بے شک مرد کا خوبصورت یا امیر ہونا نہیں، اس کا محافظ ہونا ہی مرد ہونے کی پہچان ہے، اور مرد بھی وہ جو اپنی عزت اور بیوی کی خاطر اپنے ہی باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، وہ بہترین مرد ہوتا ہے۔ جو مرد اس معاشرے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔